السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ محاضرہ تاریخ الامت حصہ دوم، محاضرہ نمبر 5 ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ کچھ مخصوص باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے، اس میں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یا ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے خلافت کی بیعت کے بعد کچھ خطبہ خلافت کے بارے میں بحث ہوگی آج انشاءاللہ، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خصوصیات اور مختصر نام اور کنیت کے بارے میں بحث ہوگی۔ آئیے میں صاحب مصنف نے جو خطبہ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا خلافت کے بعد، بیعت عامہ کے بعد، اس کو میں پڑھتا ہوں، پھر اس کی مختصر تشریح کروں گا۔ ثقیفہ بنی سعدہ کی بیعت کے بعد دوسرے روز مسجد نبوی میں بیعت عامہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ اپنے خطبے میں انہوں نے یہ فرمایا ہے: لوگوں، قسم ہے اللہ کی، نہ میں امامت کا کبھی خواہاں تھا، نہ اس کی طرف مجھے رغبت تھی، اور نہ میں نے کبھی پنہا یا آشکارا اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے، اس لیے اس بوجھ کو میں اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ مجھے امارت میں کوئی راحت نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا بار مجھ پر ڈالا گیا ہے جس کے برداشت کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور بلا امداد الہی اس سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ کاش آج میرے بجائے کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس بوجھ کے اٹھانے کی مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر اچھا کام کروں تو مجھے مدد دو، اور اگر غلطی کروں تو اصلاح کرو۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ اس کا حق دلا دوں، اور تم میں سے جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ اس سے حق لے لوں۔ جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں، تم میری اطاعت کرو، اس کے خلاف چلو تو میرا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ خلافت، یعنی خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ ہے جو عوام سے مخاطب ہو کر آپ نے یہ بات فرمائے۔ اس میں چند باتیں ہیں جو اشارہ میں کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں امامت کے خواہش مند نہیں تھا، خلافت کے خلیفہ بننے کی خواہش مند نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بنوں، نہ اس کے طرف کبھی انہوں نے رغبت کی، اور نہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر دل ہی دل میں اپنے دل سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے خلیفہ بنا، ایسی بات بھی نہیں تھی۔ یہ بڑی اہم بات بتائے۔ آدمی کو خلافت کا خواہش مند نہ ہو، عہدے کا خواہش مند نہ ہو، منصب کا خواہش مند نہ ہو،
ان کو یہ خلافت لوگوں نے دی ہے، اللہ کی طرف سے، غیب کی طرف سے یہ خلافت کا منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں اشارہ کیا کئی بار کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ بتا رہے ہیں لیکن مجھے خوف ہوا کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں یہاں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، امت انتشار اور خلفشار کے شکار ہو جائے گی، اس لیے اس بار گراں کو، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے اور اس امارت کو، اس خلافت کو قبول کر لیا۔ ورنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں راحت نہیں ہے، آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، یہ تو ایک میرے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا بار مجھ پر ڈالا گیا ہے جس کے برداشت کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو یہ کمزور محسوس کر رہے ہیں کہ میں اس بار گراں کو، اس بوجھ کو، اس امانت کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لہذا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں یا اس کی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے، لہذا اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ میں اپنی خلافت کی ذمہ داری کو بخوبی، بحسن خوبی انجام دے سکوں گا۔ پھر بتا رہے ہیں کاش میرے بجائے کوئی ایسا شخص ہوتا، یعنی میرے جگہ ایسا شخص کوئی نظر آتے میری نظر میں تو میں اپنے بجائے ان کو خلافت دیتا، میں قبول نہیں کرتا کیونکہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر وہ کہہ رہے اور میں، تم لوگوں نے مجھے امیر بنایا حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ دیکھیے ایک آدمی کے اندر، ایک ایمان والے مومن انسان کے اندر یہ خوبی ہونا چاہیے کہ اپنے سے سب کو اعلیٰ اور افضل سمجھنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بعد، انبیاء کرام کے بعد سب سے معزز شخص ہیں، بزرگ شخص ہیں، امت کے سب سے بہترین شخص ہیں، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تم سے اچھا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! یہ خاکساری، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ وقار ان کی دیکھیے، اشارہ کر رہے ہیں خطبہ میں کہ تم لوگوں نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تم سے اچھا نہیں ہوں۔ اب پھر بتا رہے ہیں اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، غلطی کروں تو اصلاح کرنا۔ ایک مومن کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اپنی غلطی کے لیے لوگوں کو یہ تنبیہ کر کے رکھے کہ میں غلطی کروں، میری اصلاح کرنا، میں اس کو قبول کروں گا، اور اگر میں اچھا کام کروں تو میری تعاون کریں، آپ مدد فرمائیں، مجھے مدد کریں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کمزور ہے میرے نزدیک قوی ہے، یعنی جو اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں میرے نزدیک سب سے مضبوط اور قوی ہیں، میں اس کو حق دلاؤں گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق نہیں ملے گا، حق ملے گا اس کو، اور تم میں سے جو قوی ہیں اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہے ہیں وہ میرے نزدیک کمزور ہیں، یہاں تک کہ اس سے حق لے لوں۔ پھر آخر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔ اللہ اکبر! ایک مومن کی صفت، بہت بڑی صفت ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہوں، اس کی اطاعت کرتے رہوں، اس کے اطاعت کے مطابق حکم دیتے رہوں، تم میری اطاعت کرنا، اور اس کے خلاف چلوں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر خطبہ تھا۔ آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں اور ان کی خصوصیات کے تعلق سے۔ زمانہ جاہلیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد القعبہ، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بدل کر کے آپ کا نام عبداللہ کر دیا۔ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، صدیق اور عتیق
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، صدیق بھی لقب ہے اور عتیق بھی لقب۔ اور ابو بکر یہ کنیت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، عرب کے اندر اکثر لوگ اپنی کنیت سے جانے جاتے تھے یا اپنی کنیت سے مشہور ہوا کرتے تھے، اور انہی کا ذکر، انہی سے لوگ پہچانا جاتے تھے، یہی مشہور ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، جو قریش کی شاخ بنی تیم میں سے تھے۔ ان کی والدہ ام الخیر بھی بنی تیم میں سے تھے۔ یہ دونوں مسلمان ہوئے، اور حضرت ابو بکر کی ایک اہم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان کے والد ابو قحافہ، بیٹے عبد الرحمن، پوتے محمد بن عبد الرحمن، 4 پشتیں صحابی رسول ہیں۔ الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں صحابی رسول ہیں، ایمان لائے۔ یعنی آپ کے والد ابو قحافہ، آپ خود، آپ کے بیٹے عبد الرحمن اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن، یہ 4 پشتیں صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت سے 2 یا 2.5 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ نوجوانی کے زمانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق بہت اعلیٰ اخلاق تھے، جبکہ زمانے جاہلیت میں عرب کی سرزمین میں بسنے والے انسان اکثر و بیشتر تمام برائیوں میں ملوث ہو جا کرتے تھے، ملوث تھے، لیکن ان کا اخلاق پسندیدہ اخلاق تھا، خصائل شریفانہ۔ آپ زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نوشی نہیں کی، شراب نہیں پیا، آپ نے چوری کبھی نہیں کی، ہمیشہ آپ کا وتیرہ رہا کہ غریبوں کی مدد کرتے، محتاجوں کا بال اور بوجھ اٹھاتے، اور بے کسوں کا سہارا بنتے، غلاموں کا آزاد کرتے۔ یہی طریقہ آپ کا زمانہ اسلام میں رہا۔ جب اسلام قبول کیے تھے، آپ نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، خرید کر کے، اپنے رقم سے، اپنے پیسے سے خرید کر کے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ یہی وجہ ہے آپ قریش میں محبوب اور ہر دل عزیز تھے، یعنی قریش کے پسندیدہ شخص اور ہر دل عزیز، ہر ایک کے نزدیک آپ پیارے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عام خصوصیت میں سے یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مردوں میں سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں نے جس شخص کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اسلام کے بارے میں بتایا، پیش کیا، ان میں سے اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ جھجک، تأمل، تذبذب کر کے، آگے پیچھے سوچ کر کے اسلام قبول کرتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب میں نے اسلام پیش کیا تو بلا تردد، بلا کسی جھجک، اور آپ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد، اسلام لانے کے بعد، دعوت اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے عظیم الشان مدد ملی، بہت زیادہ مدد ملی، اور اکثر بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے کارنامے تاریخ اسلام میں نمایاں ہیں، ظاہر ہے، انہی کے اثر سے یا انہی کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے دین پاک کی، دین اسلام کی حمایت کی، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا جوئی کے لیے بہت سارے کام کیے، اور نبی کے امداد میں اپنا بہت سا مال صرف کر دیا۔
جو غلام مسلمان ہو جاتے ان کے سنگ دل آقا ان پر سختی کرتے، ان میں سے اکثر کو ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کیا۔ میں نے بتایا خرید کر کے آزاد کیا۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، مختصر بتا کر کے میں اپنا درس ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیں گے طلبہ۔ جب مشرکین مکہ کی ایذا سے، تکلیف سے مسلمان تنگ آ کر کے ملک حبش کے طرف ہجرت کرنے لگے اور سب یکے بعد دیگر مکہ چھوڑ کر جانے لگے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہوئے، مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے لگے۔ راستے میں قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ نے روکا اور کہا اگر تمہاری قوم دشمن ہے میں تم کو پناہ دیتا ہوں، تم مکہ لوٹ چلو۔ چنانچہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئے۔ قریش کے سرداروں کو ملامت کی، ابن دغنہ نے ملامت کی، لعنت و فٹکار کیا اور کہا ایسا شخص جو محتاجوں کو کھلاتا ہے، غریبوں کی مہمان نوازی کرتا ہے، مصیبت زدوں کی دستگیری کرتا ہے، اس کو تم لوگ ستاتے ہو، گھر سے نکالتے ہو، میں ان کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور وہ اپنے گھر میں رہیں گے۔ قریش نے ابن دغنہ کی بات مان لی، لیکن ایک شرط رکھا، یہ کہا کہ یہ اپنے گھر میں رہیں اور مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر، آہستہ طور پر، جس طرح چاہیں اپنے رب اللہ کی عبادت کریں۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے واپس آئے، ان کی پناہ میں، پھر مکہ میں رہنے لگے، لیکن کچھ دنوں تک اسی شرط کے ساتھ رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اعلان کے بغیر چارہ نہ رہا، یعنی دعوت و تبلیغ کا اعلان کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا، تو پھر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنہ کے پاس جا کر ان سے کہا کہ میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ یہ کہا میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے، میں راضی ہوں اس بات پر جو مصیبت پڑے گی یا جو مصیبت آئے گی اس کو میں برداشت کروں گا، جتنی تکلیفیں ہوگی دین کے خاطر، اللہ کے رضا جوئی کے لیے میں اس کو برداشت کروں گا۔ اس کے بعد مکہ میں آپ سکونت پذیر رہے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، مدینے کو چلے، تو یہی رفیق راہ رہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ اس وقت تک مکہ ہی میں رہے، یہاں تک کہ اللہ کے طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہجرت میں صاف رہے، ساتھ میں رہے، ہمراہ رہے، اور یہ رفیق غار بن کر رہے۔ اور کئی موقع رفیق غار میں، یعنی ہجرت کے موقع کے تعلق سے بہت سارے مشہور واقعات ان کے تعلق سے ہے، اور وہاں یہ سب یاد رکھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، لیکن مطالعے میں رہے یہ ساری باتیں۔ باقی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہجرت کے تعلق سے بڑی مشہور ہے، خاص کر غار ثور میں جو واقعہ پیش آیا ہے، غار ثور میں جو واقعہ پیش آیا، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار کی صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بلانے کے بعد دیکھا کہ ابھی بھی 2 سوراخ باقی ہے۔ آپ نے اپنے پیر کے انگلیوں کو ان سوراخوں پر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں سلایا۔ اس وقت کسی موذی جانور نے ڈنک مارا آپ کے، تو آپ اس ڈنک کی وجہ سے، یعنی موذی جانور کے زہر کی وجہ سے آپ تلملا اٹھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو ٹپک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کیوں رو رہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ کسی موذی جانور نے میرے پیر میں ڈنک مار دیا ہے، جو سوراخ باقی تھا اس سوراخ کو میں نے اپنے انگلیوں سے چھپا دیا تھا، اسی سے ڈنک مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن اس جگہ پر لگایا جہاں ڈنک مارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے شفا دیا۔ آگے ایک خاص بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ہجرت کے بعد تمام مشاہد میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، کسی میں ساتھ نہیں چھوڑا۔ جنگ تبوک میں صاحب علم یہی تھے، یعنی جنگ تبوک میں جو جھنڈا ہوتا ہے وہ جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر ہی کو دیا ہے، جو 9 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 9 ہجری میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو امیر الحاج بنایا تھا،
اور ایک خاص بات یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں گرفتار ہوئے، مرض الموت میں بیمار ہوئے، سخت بیماری کی شدت جب بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر ہی کو نماز پڑھانے کے حکم دیا، جبکہ وہاں بڑے بڑے کبائر صحابہ کرام حفاظ کرام موجود تھے، لیکن آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا، میرے بعد کوئی امیر ہوگا، کوئی میرے بعد کوئی اس دین کا خاص خادم بنے گا، قائد بنے گا، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر کے خاص خصوصیات میں سے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ چیز یاد رکھنا، جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے۔ بالخصوص صحابہ کرام کے تعلق سے، خلفۂ راشدین کے تعلق سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، بلکہ تمام صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دیا ہے اس پر ہم کو راضی ہونا چاہیے۔ کسی صحابہ رسول کے اوپر انگشت نمائی یا ان کے کسی فعل پر ہم نکتہ چینی کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہمیشہ عزیز طلبہ یاد رکھنا، صحابہ رسول سب اللہ کے رضامندی میں ہیں، اللہ رب العالمین رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمیں بھی حق ہے کہ صحابہ کرام کے جب نامی اسم گرامی آئے تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم ہم ضرور کہیں رضی اللہ عنہم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عزیز طلبہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔